نریٹوز ود عامر رانا۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے اہم اور حساس مسئلے کے اوپر۔ ابھی پاکستان بھارت کشیدگی کے بعد پورے پاکستان میں ایک والہانہ جوش و خروش تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ واقعی بنیان المرصوص بن گئی ہے، اور خوشیاں تھیں، اور سڑکوں کے اوپر یوم تشکر کے موقع کے اوپر ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک قوم بن گئی ہے۔ لیکن یہ والیانہ پن اور یہ جوش اس وقت مان پڑ جاتا ہے جب واقعات ہمیں ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں کہ یہ تو سوسائٹی اور یہ ہمارا سماج بہت ہی زیادہ تقسیم ہے مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر۔ ہم جو ہے ایتھنک اور لسانی بنیادوں کی آج بات نہیں کر رہے، وہ جو تقسیمیں بھی پاکستان کے اتحاد کو جو ہے وہ اس میں دراڑیں اس کے اندر ڈالتی۔ پچھلے دنوں ہم نے پاکستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ہم نے بلوچستان سے سندھ سے کے پی، اور کے پی کے اندر خیبر پختونخوا چترال، اور یہ سارے، اور پنجاب اور لاہور فیصل آباد گوجرانوالا، اور جہاں پہ بھی ہم نے لوگوں سے بات کی، عام آدمی سے لے کے اور انتظامیہ پولیس کے لوگوں سے لے کے دانشوروں سے لے کے پروفیسروں سے لے کے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہوں، مذہبی رہنما ہوں، علماء کرام ہوں، تو ہمیں ایک ہی بات پتہ چلی کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر تقسیم جو ہے پاکستانی سماج کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے، اور دیمک جو ہے بہت نیچے تک سرایت کر چکا ہے، اور ایسے ایسے نئے نئے مسئلے سر اٹھا رہے ہیں کہ جن کا ہمیں جو ہے کوئی سر پیر سمجھ نہیں آتا۔ مثلا چترال کے اندر آج کل ایک جو بڑا ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سنی اسماعیلی ذبیحہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ صدیوں سے لوگ اکٹھے، اسماعیلی کمیونٹی اور سنی کمیونٹی وہاں پہ رہتی آ رہی ہے، اور آج تک یہ مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور سنی اور اسماعیلی علماء کرام نے، کمیونٹی لیڈرز نے، یہ اپنے سارے جو مسائل ہیں بڑی حکمت عملی سے، تدبر سے، فراست سے ہمیشہ حل کیے ہیں۔ لیکن اب یہ اچانک ایک نیا مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں جی کہ یہ جو کسائی جو ہیں اسماعیلی کسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اتفاق کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ایک ایسے ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو یہ پورے چترال کے اندر، اور یہ چونکہ بہت حساس معاملہ ہے اس لیے میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا، کہ جہاں پہ 98% اسماعیلی ہیں، 2% سنی ہیں، اور ان کے درمیان مشاورت یہ ہوئی کہ اچھا اب یہ کرتے ہیں کہ بازار کو دو حصوں میں تقسیم کر سکیں، کیونکہ اسماعیلی کے لیے تو مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا کوئی ممنوع نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مسلمان نہیں کھائیں گے تو ان کی یہ والا بازار کا یہ حصہ جو ہے سنی مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا اسماعیلی مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اسماعیلی کہیں سے بھی خریدیں اور سنی بس یہیں سے خریدیں گے۔ اور جب یہ تقسیم ہو رہی تھی بازار کی، تو دو دکانیں ایک جو ہے وہ اسماعیلیوں کی بالکل درمیان میں آ رہی تھیں، تو اب ان کا جھگڑا چل رہا ہے کہ ان دکانوں سے کون گوشت خریدے گا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے ملک تقسیم ہے، اور جو کچھ پاکستان کے اندر جو احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سرگودا میں بڑے مقبول معروف ڈاکٹر کا جو قتل کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں بلیسفیمی گینگ کا کیس جو ہے وہ عدالت میں زیر بحث ہے، اس طرح کے اور بھی واقعات وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو پاتے، اور پولیس اور انتظامیہ بھی جان بوجھ کے کتراتی ہے کہ ان کو رجسٹر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ پھر کمیونٹیز کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جو ہے چیلنج بن جاتا ہے اگر کوئی کیس رجسٹرڈ ہو جائے۔ اس قسم کے چیلنجز ہیں اور دباؤ ہیں۔ اور چترال کے اندر میں ایک اور دلچسپ بات بتائیں کہ جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو رہی تھی، پی ڈی ایم 1 کی حکومت، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ہی دن کے اندر 48 قوانین پاس کیے تھے۔ آج تک دنیا کی کسی پارلیمنٹ نے اتنی سپیڈ کے ساتھ قوانین پاس نہیں کیے تھے، اور یہ جو پارلیمنٹ تھی، ان کے اراکین تھے بھیڑ بکریوں کی طرح، انہوں نے بلوں کے اوپر بحث کیے بغیر، پڑھے بغیر
ان کو سپورٹ کیا تھا. یہ تو گینیز بک آف ریکارڈ کے اندر آنا چاہیے، اتنی تیز رفتار، جو برق رفتار بلکہ قانون سازی ہوئی تھی. اور اس میں کئی جو قوانین جو ہیں بڑے متنازع قوانین بھی تھے. اور ایک قانون تھا، ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ توہین مذہب کے قانون میں، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پھیلا دیا گیا تھا. اور یہ بل پیش کیا تھا جماعت اسلامی کے ایک ایم این نے چترال سے. اور انہوں نے سوچا تھا کہ اس بل کو پیش کرنے کے بعد، جس کی حمایت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے بھی کی تھی، اور ساری جماعتیں جو سیکولر جماعتیں جن کے کریڈنشلز ہیں انہوں نے بھی کی تھی، اس میں ایم کیو ایم بھی تھی اور سب یہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، تو انہوں نے پاس کیا. اور ہوا یہ کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد انہی کے ایک قریبی عزیز کے اوپر ایک معمولی سی متنازع سوشل میڈیا کی پوسٹ کے اوپر اسی قانون کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہوا، اور ان کو معافی نامہ جو ہے لکھ کے دینا پڑا، اور ان کو کمیونٹی میں جا کے معافی مانگنا پڑی صرف ایک کامنٹ کے اوپر. حالانکہ اس کامنٹ کی بھی حساسیت شاید اتنی زیادہ نہیں تھی مقامی علماء کرام کے مطابق، لیکن چونکہ وہ مسئلہ بن گیا تھا تو علماء کرام نے بھی اس لیے حمایت کی کہ اب رفع دفع اس لیے کرنا ہے کہ ان سے معافی نامہ لکھوا لیا جائے. یعنی یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو قوانین ہم نے بنائے تھے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اس میں پہلے تو اقلیتیں پھنستی تھیں، اب خود جو ہے اکثریت جو ہے اس کا کہ ٹریپ کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جگہ جگہ پہ ایسے معاملات ہیں. اور یہ جو پورا جو بلیسفیمی گینگ کا مسئلہ کیا ہے، یہ کوئی جو جس قسم کی یہ فیبریکیشنز کرتے ہیں، یہ کسی کوئی غیر مسلموں کے خلاف تھوڑی کرتے ہیں. اور اس میں جو اپنے ٹریپ کے اندر لاتے ہیں، اور یہ بلیک میلنگ کا جو دھندہ ہے، وہ تو مسلمان معصوم بچے بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یعنی وہ قوانین جو ہے خود ہماری اکثریت کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. تو اس میں کیا ریاست پاکستان کیا کرے؟ ریاست پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جہاں پہ اس کو لگے کہ اکثریت ہے، اسی کے سینٹیمنٹ کا خیال رکھا جائے. اور جہاں تک بات رہی سول سوسائٹی کی، یہاں پہ جو تھوڑی سی مختصر سی سول سوسائٹی ہے، اس کو تو جو ہے ریاست کے اداروں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان سے بات بھی کی جائے. ان کو تو لگتا ہی نہیں کہ سول سوسائٹی کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے کہ یہ کوئی نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کا بنیادی اختلاف جو ہے ہماری جو مقتدر طبقوں کے ساتھ ہے، وہ ہے ہیومن رائٹس کے، جمہوریت کے، فریڈم کے بنیادی تصورات کے اوپر. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مذہبی گروہ اور مذہبی جنونیت پاکستان میں پھیل رہی ہے، ان کا نیریٹو ریاست کے اداریوں کے نیریٹو سے ملتا جلتا ہے. کبھی کبھی چیلنج درپیش آتا ہے اور ریاستی ادارے ان تنظیموں کے خلاف جو ہے کچھ لاٹھی چارج کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، کچھ سختی کی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نرمی، امپیونٹی ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے دوران بھی دیکھا کہ بہت ساری کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ جو ہے پاکستان کی محافظ بن کے سڑکوں اور گلیوں کے اندر درنا رہی تھیں. اور یہ احساس کیے بغیر کہ ابھی فیٹف کا ایک اجلاس آنے والا ہے، اور وہاں پہ پاکستان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، یہ تو پاکستان نے آخری جو کمٹمنٹ دی تھی گریلس سے نکلا تھا کہ ان کو کسی قسم کی جو ہے سپیس پاکستان میں نہیں دی جائے گی. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے ریاست کے رویے کے اندر؟ اور یہ ریاست کا یہی رویہ ہے بنیادی طور کے اوپر سپورٹ کرنے والا، مضبوط کرنے والا پاکستان میں مذہبی جنونیت کو اور انتہا پسندی کو. کاش کہ جتنی ہم نے اپنی انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ذہن جو ہے انویسٹ کیا ہے پاکستان کی قومی مذہبی شناخت بنانے کو،
اس نے اتنی ہی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کو ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ بنانے کے لیے کی ہوتی تو آج صورتحال اور ہوتی. پاکستان جو ہے ایک بڑا کوہیرنٹ خوبصورت ایک ملک ہوتا، اور پاکستان کی یہ خوبصورتی جو ہے اس کی معاشی قوت بنتی. اور یاد رکھیے کہ جہاں پہ انتہا پسندی ہو، جذباتیت ہو، وہ اس کا مطلب پوری دنیا میں جو ہے جہالت لیا جاتا ہے. وہ ہمارے جو مسلم ممالک دوست بھی ہیں، ہاں وہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تنیزیا ہے، وہ بھی ہنس کے دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان جیسے ملکوں کے اندر جنونیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہ ہمارے کریٹیویٹی کو، ہمارے مستقبل کو، ہماری توانائیوں کو جو ہے انتہا پسندی جو ہے کھا جاتی ہے، اور تقسیم کرتی رہتی ہے سوسائٹی کو، لوگوں کو. تقسیم در تقسیم یہ رکتی نہیں ہے. تقسیم فرقہ وارانہ جو تقسیم ہے، یہ شیعہ سنی کی تقسیم سے آگے چلی جاتی ہے. یہ پھر سنیوں کے اندر جو ہے مزید تقسیم ان کی گہری ہوتی چلی جاتی ہے. ایسی ایسی تقسیمیں ہیں جو آپ کو پتہ ہوگا، جن کا میں نام بھی یہاں پہ نہیں لے سکتا، کہ مذہب اور فقہ وارانہ کتنی تقسیم اور کتنی گہری ہیں یہاں پہ. مستقبل پاکستان کا بچانا ہے، پاکستان کو روشن خیال اور دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل بنانا ہے، اور انڈیا کو خاص طور کے اوپر اگر شکست دینی ہے. اور ہمارا اعتراض ہے، اور بجا اعتراض ہے، کہ انڈیا میں وہاں کی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ان کا جو جنگ و نیشنلزم ہے وہاں پہ انڈین سوسائٹی کے لیے جیسے چیلنج کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے، بہتر آپشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک روشن خیال میں. اور یاد رکھیے کہ اس وقت دو ملک ہیں پورے اسلامی ممالک میں جو نظریاتی طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکتے ہیں صورتحال کے اندر. ایک تو ہے افغانستان، اور کسی حد تک ایران. باقی اسلامی دنیا جو ہے ٹرانسفارم ہو چکی ہے، تنیزیا سے لے کے ملیزیا تک ان کی سوسائٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. اب یہ طے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو طالبان کے افغانستان جیسا پاکستان بنانا ہے، یا یہاں پہ ملا کریسی جو ہے نافذ کرنی ہے، یا ہم نے باقی مسلم ممالک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ فیصلہ میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی ریاست نے کرنا ہے. اہم اور حساس گفتگو ہے، لیکن سوچئے جب تک ہم ان موضوعات پہ نہیں سوچیں گے تو کوئی آگے بڑھنے کی راہ نہیں نکلے گی. آج کے لیے اتنا.